بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور اس پر ایمان لانے کے بارے میں تمہارے توریت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، تو مختلف جہاں وہ بہانے بناتے تھے. جیسے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میرے خاندان میں نہیں آیا اس لیے ہم نہیں مانتے. اس میں ایک دوسرے بہانے کا تذکرہ ہے. وہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بھی اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں نا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں. حکم کس قوم کو، یعنی کس نبی کی کیا شریعت ہے، اس میں کیا کیا حکم ہے، وہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ بتلاتے ہیں اپنی امت کو. تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ بہت سخت حکم ہمارے لیے لے کر کے آتے ہیں، یعنی ایسا حکم لے کر کے آتے جو میرے لیے عمل کرنا جس پر ممکن نہیں، اس لیے ان سے تو ہماری دشمنی ہے. وہ اور وہی قرآن لے کے آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. ان کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ لے کر کے آتا رہتا ہم مانتے. بتلائیے، اسی کو نہ کہا جاتا ہے چلے ڈاوے تو آنگن میں ٹیڑھا. اب اس کو ماننا نہیں ہے تو یہ بہانہ کر رہا ہے کہ حضرت جبرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ اللہ کا حکم لے کے آتا تو ہم مانتے ہیں. حضرت جبرائیل کی لے کے آ رہا تھا ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ان سے دشمنی ہے. کیسی دشمنی کہ وہ حکم جو بھی حکم آتا ہے وہی لے کر کے آتے ہیں، اور اس میں سخت حکم بھی ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ہم لوگ کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ بات نہیں مانیں گے. آپ حضرت جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام اور رحمت کے فرشتے ہیں تو وہ اگر لے کر کے آتے تو ہم مانتے ہیں. حضرت جبرائیل لے کر کے آیا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. تو گویا ایک طرح سے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تھی. اسی کا تذکرہ اس میں. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے من کانا عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام ہی نے آپ کے دل پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے. کہ کس کتاب کو؟ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، وہدی اور ہدایت ہے، وبشریٰ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ جو کتاب ہے نا، اس میں ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اس کتاب کو آپ کے پاس لے کر کے آنے والے حضرت جبرائیل ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان سے دشمنی کوئی عقل مندی کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے لے کر کے آیا نا. تو اگر کسی کو دشمنی ہو تو وہ تو اصل میں ہونی چاہیے جو حکم دینے والے ان سے. وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو صرف اتنا ہے کہ پہنچا گئے. اب خط میں مان لیجئے کہ کوئی آدمی گالی لکھ کر کے کسی کے پاس بھیجا، ایک مثال، تو اب جس کے پاس خط آیا ہے خط پڑھ کر کے جو خط لایا اسی کی پٹائی شروع کر دیتے نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو صرف پہنچانے والا ہے. گالی جو دیا ہے اصل مجرم وہ نہ ہے. تو اچھے احکام یا سخت احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تو اس میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قصور نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اصل میں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو صحیح معنوں میں وہ اللہ کا دشمن ہے. خط لانے والے کا اگر کوئی دشمن ہے تو خط لانے والے کا دشمن نہیں ہے، خط بھیجنے والے کا اصل میں دشمن ہے کہ نہیں؟ اسی کو کہہ رہے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو وہ یہ یاد رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام نافرمانوں کا دشمن ہے.
ظاہر سی بات ہے کہ رسول سے دشمنی یا فرشتے سے دشمنی یا حضرت جبرائیل میکائیل سے دشمنی یہ کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ یہ سب پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت میں گویا وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ اب بتلائیے اللہ سے دشمنی کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ جرم کرتے تھے بنی اسرائیل، کہتے تو تھے کہ ہم کو حضرت جبرائیل سے دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، وہ حضرت جبرائیل سے ان کو دشمنی نہیں ہے، وہ ان کو ہم سے دشمنی ہے۔ اور اللہ سے دشمنی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کو کیسی سزا دیں گے، کیسی اس کی پکڑ کریں گے، کس طرح دنیا میں ذلیل کریں گے، آخرت میں ذلیل کریں گے، اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح احکامات کو نازل کیا۔ واضح احکام کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم نے حکم دیا ہے اس میں کوئی لوچ نہیں ہے، کوئی جھول جھپٹ نہیں ہے، بالکل صاف ستھری بات ہم نے کہا ہے، کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ اس کتاب پر ایمان لانے کی بات ہو، عقیدے کی بات ہو، نماز پڑھنے کی بات ہو، جتنے بھی احکامات ہیں وہ بالکل صاف صاف ہم نے آپ کو پہنچایا ہے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان باتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر وہی لوگ جو گنہگار ہیں، جن کی طبیعت میں گناہ ہے، نافرمانی ہے، نہ ماننے کا جذبہ ہے، ایسے لوگ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اوپر جو ہم نے احکامات نازل کیے نا بالکل صاف ستھرے، اس کا انکار وہی شخص کرتا ہے جس کے دل کے اندر گناہ کا مادہ بیٹھ گیا، جس فطری طور پر جو ہے نا اس کے اندر انکار کی صفت ہو، ایسا آدمی انکار کر سکتا ہے جو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے والا ہو اور جو سوچنے والا ہو کہ نہیں زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایسا آدمی آپ کے اوپر آنے والے احکام کا انکار نہیں کرے گا، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا انکار نہیں کرے گا۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرهم لا یؤمنون، کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی ابھی کی عادت نہیں ہے، اس طرح جو بہانہ کیا ہے نا انہوں نے کہ جبرائیل علیہ السلام کی لے کے آئے ہیں تو نہیں مانیں گے، تو یہ ان کی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ قوم بہت شروع سے اسی طرح کی آ رہی ہے کہ جب بھی ان کا جب ان سے کوئی وعدہ کیا گیا، ان کو کوئی حکم دیا گیا، ان کو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا، تو ہمیشہ اس میں ایک گروہ ایسا ہوا جو فوراً انکار کر گیا، نہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، کبھی کوئی بہانہ بنا کر کے، کبھی سختی کا بہانہ کر کے کہ یہ حکم بہت سخت ہے، کبھی کوئی اور بہانہ کر کے اور انکار کر گئے۔ اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان سے کوئی وعدہ لیا گیا، نبذہ فریق منہم، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پس پوچھ ڈال دیا۔ پس پوچھ ڈالنے کا مطلب کہ انکار کر گئے، ہم عمل نہیں ہو پائے گا ہم سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان لوگوں میں سے اکثر کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کی بات بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں جو یہودی ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ آپ کو بہت کٹڑ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود، آپ کو دلیل دینے کے باوجود، یہ کہنے کے باوجود کہ جس توریت کو تم پڑھتے ہو اسی توریت میں اس کتاب کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، تو الجھن ہوتی ہے نا آدمی کو کہ سب کچھ جان رہا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ ان کی ابھی نئی صفت نہیں ہے، پرانی صفت ہے ان کی، اسی طرح کی اس قوم کی جو ہے پرانی فطرت ایسی ہے، اس لیے آپ دعوت تو دیجیے، سمجھائیے، لیکن اگر نہ مانے تو زیادہ فکر مند، مطلب بھولنا بھی آپ کو نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ جو اتنا کڑھتے رہتے ہیں کہ ایمان کسی طرح لے آوے، کسی طرح مان جائے، تو کیا آپ اگر یہ ایمان نہ لاویں گے تو ان کے پیچھے اپنی جان دے دیجیے گا بھولتے بھولتے۔ تو اس میں تسلی کی بات ہے کہ یہ چونکہ قوم ہی ایسی ہے، اس لیے آپ اپنا فریضہ تو ادا کیجیے، لیکن زیادہ اپنے آپ کو بھلائیے نہیں، ان کے مقدر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیں گے ان کو ہدایت۔ پہلے سے چونکہ اس طرح کی ان کی صفت ہے، اس لیے آپ اپنا فریضہ ادا کرنے کی حد تک کام کرتے رہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی رسول آیا بنی اسرائیل کے پاس، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ بھی بنی اسرائیل کے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے،
जब भी उनके पास अल्लाह की जानिब से कोई रसूल आया मुसद्दिक़ुल लिमा माहुम, जो खुद तस्दीक करने वाले हैं उस अहकाम की जो उन लोगों के साथ है। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताब, तो अहले किताब में से एक फ़रीक़ ने उनका इनकार किया कि ना हम इसको नहीं मानेंगे। अहले किताब यहूदी को बोलते हैं, अहले किताब ईसाई को ही बोलते हैं। जो भी पहले की उम्मतें जिनको किताब दी गई उसको अहले किताब बोलते हैं। उसी की ताबीर कुरान में उतुल किताब से। तो क्या कहा, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना उतुल किताब, जिनको किताब दिया गया है उनमें से एक गिरोह ने उसको पीछे डाल दिया। किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह की किताब को पस डाल दिया। कअन्नहुम ला यालमून, गोया कि वो लोग इस किताब के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जब किताब नाजिल हुई कि अल्लाह की तरफ से किताब आई है, आपके पास जो किताब है उसके बारे में भी कहती है कि हाँ ये किताब सही है, अल्लाह की तरफ से आई। अब इस किताब पर आपको अमल करना है। वो किताब का वक्त ख़त्म हो गया है, किताब मनसूख हो गई। तो ऐसा मामला करते हैं कि इस किताब नाजिल होने वाली किताब के बारे में उनको कुछ खबर नहीं है। हालांकि किताब में अपने पढ़ करके सब देखे हुए हैं कि एक किताब और नाजिल होनी है, एक नबी को और आना है। ये सब बात मानने के बावजूद, जानने के बावजूद ऐसा अपने आप को बना लेते हैं कि हम जानते ही नहीं हैं।